ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے بھیک مانگتی تھی۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہے۔ تو پھر آپ یہاں کیوں بھیک مانگ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک گیا ہے۔ جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا، لیکن وہ رقم خرچ ہو گئی ہے اور اب میرے پاس خرچ چلانے کے لیے رقم نہیں ہے، اسی وجہ سے میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ وہ شخص نے پوچھا کہ کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بھیجتا؟ بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگا رنگ کے کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ تو وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چسپاں کر دیے گئے ہیں۔ ہر ڈرافٹ تقریباً 50,000 روپے کا تھا، لیکن تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی رہی ہے۔ ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے صرف اپنے منہ سے چومتے ہیں اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن افسوس ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لیکن ہم فائدہ صرف ایک صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور اس کے تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں شامل کریں گے، تو تب ہم قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ دنیا کی سب سے بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم علم نہ رکھنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن فی الحال تو ہم صرف اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اتنے بڑے خزانے سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہیں۔